غریبوں کو نام کو جھوٹ بول کے بھی ووٹ لیے جاتے ہیں۔ ہم آئیں گے 1 کروڑ نوکریاں دیں گے، 50 لاکھ گھر دیں گے، ڈالر کو کم کر دیں گے، روپے کی قدر کو بڑھا دیں گے، اکانومی بہتر کر دیں گے، مہنگائی کم ہو جائے گی، پیٹرول کم ہو جائے گا، گیس کم ہو جائے گی، بجلی کی ریٹ کم ہو جائیں گے، بجلی نہیں بڑھے گی۔ میں سمجھتا ہوں دواؤں کے علاوہ باقی ہر چیز دگنی و تگنی ہو گئی ہے، جبکہ دوائیں جو ہیں وہ 10 گنا زیادہ بڑھی ہے، لوگوں کے پہنچ سے بہت دور ہے، اور کوئی مجھے نظر نہیں آتا پارلیمنٹ میں جو یہ بات کرے کہ بھائی آج ملک مسائل میں ہے، غریب لوگ پریشان ہیں، گالم گلوچ دیتے ہیں، کتابیں مارتے ہیں، جو کبھی تاریخ میں بھی پارلیمنٹ میں ایسے حالات نہیں آئے۔ میں سمجھتا ہوں میری وجہ بھی یہی ہے کہ میں نے ہمیشہ اپوزیشن اور گورنمنٹ کو دونوں کو پارلیمنٹ کے اندر ایک ساتھ رکھا ہے، مسائل حل ہوئے ہیں، پرائم منسٹر بغیر ڈرے ہوئے بغیر خوف کے پارلیمنٹ میں آتا تھا۔ آج پرائم منسٹر میسیج کرتا ہے اپوزیشن کو کہ میں آؤں، اپوزیشن شور تو نہیں کرے گی، اور الحمدللہ ہم گئے تو پہلی مرتبہ پرائم منسٹر آئے، خاموشی کے ساتھ بات کی، اور اپوزیشن کو بھی بات اس کے اوپر بھی حملے نہیں کیے۔ اچھی روایتیں ڈالنے سے اچھی روایتیں پیدا ہوتی ہیں۔ یہ پارلیمنٹ غریبوں کے مسائل کے حل کا ایک گھڑ ہے، جہاں پہ پاکستان کے 4 کروڑ لوگوں نے 5 کروڑ لوگوں نے اپنا ووٹ دے کے بھیجا۔ ایک اور بات ہے کہ اس ووٹ کے ساتھ خلل کیا گیا، اس کے ساتھ فریب کیا گیا، مگر اس کے باوجود بھی یہ ہماری کوشش رہی کہ یہ حکومت اپنا ٹینیور پورا کرے، عوام کے ساتھ جائے، عوام ان کو رد کرے، دوسرے راستے نہیں ڈھونڈے جائیں۔ تو ملک کے آج جن مسائل سے ملک گزر رہا ہے، الزام یہ ہے کہ پچھلی حکومت ہم پہ 10 ارب ڈالر کا قرضہ چھوڑ گئی، 10,000 کا، اور اس آڑ میں ہم 17 ارب اور لے لیتے ہیں۔ کہاں جائیں جی، وہ تو 10 ارب چھوڑ گئے تھے۔ تو بھائی دونوں جماعتوں نے، پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے 18,000 کا قرضہ لیا، اور آپ نے اکیلے 2.5 سال کے اندر، 3 سال کے اندر 17,000 ارب کا قرضہ لیا ہے۔ ڈالر جو ہمارے زمانے میں، پیپلز پارٹی کے زمانے میں 80 روپے تھا، وہ آج 160 روپے ہے۔ ہماری امپورٹس اس حد تک کیوں گری ہے، اور یہ خوش کیوں مانتے، خوشیاں کیوں مناتے ہیں کہ ہمارا ایکسپورٹ اور امپورٹ ریشو بڑا کم ہو گیا ہے، ریکارڈ ہے۔ اور بھائی جو 80 روپیز میں چیز آتی تھی، آج وہ 160 روپے میں آ رہی ہے، تو امپورٹ کیسے ہو؟ خریداری کی ہمت تو لوگوں میں ہے نہیں کہ اتنی مہنگی چیزیں لیں۔ 1 لاکھ 1.5 لاکھ گاڑیوں میں کم کر کے، جو گاڑی 20 لاکھ کی تھی آج 40 لاکھ کی ہے، اس میں 1.5 لاکھ کم کیا، بڑا کارنامہ انجام دیا۔ پیٹرول کی قیمت تاریخ کی حد تک پاکستان کے ہسٹری میں، پاکستان کیا دنیا میں ریسیشن تھا، تب بھی پاکستان میں پیٹرول کی قیمت ہمارے زمانے میں آخر ٹاپ پہ 108 109 پہ تھی، آج 120 روپے پہ ہے۔ ایگریکلچر حد تک تباہ ہوتی جا رہی ہے۔ پیپلز پارٹی نے کسان کو ویٹ کا بہت بڑا پیکیج دیا، 2,000 روپے من، جو 400 روپے من ہوتی تھی۔ کسان کو نئی زندگی دی، غریبوں کو نئی زندگی دی۔ آج جو چیزیں ہم امپورٹ کر رہے تھے 2009 میں، گندم، شوگر، کاٹن، چاول، ہر چیز ایکسپورٹ کر رہے تھے، آج ہم امپورٹ کر رہے ہیں۔ اپنا ڈالر ریزرو جو ہے، جو ہمیں باہر سے آتا ہے، وہ ہمیں ان میں دینا پڑتا ہے۔ تو خدا کے واسطے رحم کرو، اور لوگوں کو بھی سمجھ آنی چاہیے، لوگوں کو گالم گلوچ سے ہٹ کے بات کرنا چاہیے۔ اتنی بڑی دھاندلیوں کے بعد بھی پیپلز پارٹی نے کشمیر میں 11 سیٹیں لی ہے۔ میں پنجاب کے لوگوں کو کہتا ہوں کہ ایک جماعت آپ کے پاس ہے
جو چیلنج کرتی ہے کہ اپنے 5 سال میں لوگوں کی اکانومی کو اس نے بہتر کیا، لوگوں کے پیٹ کو بھرا، تنخواہوں کو ڈبل ٹرپل کیا، قیمتیں کم لائے، بجلی کی قیمت 8 روپے تھی آج 21 روپے ہے عام آدمی کی، انڈسٹریز کی قیمتیں ہماری 13 روپے کی تھی آج 31 روپے کی ہے، پیٹرول ہمارے زمانے میں کیا تھا آج کیا ہے، گیس کیا تھی آج کیا ہے، بجلی کی لوڈنگ کیا تھی، لوڈ شیڈنگ کیا تھی آج کیا ہے، کمپیئر کریں ہم سے۔ جھوٹے وعدوں پہ اب قوم نہیں آئے گی، نوجوان نہیں آئیں گے، نوجوانوں کو آنکھیں کھولنی چاہیے۔ روزگار نہیں ہے اس ملک میں، انڈسٹری نہیں آ رہی ہے، انویسٹمنٹ نہیں ہے باہر کی، تو روزگار کہاں سے ہے؟ یہاں پہ آدھے لوگ وہ ہوں گے جو امیدوں پہ ہوں گے کہ اللہ کرے گی پیپلز پارٹی آئے گی روزگار دے گی، اور پیپلز پارٹی آئے گی روزگار دے گی، لاکھوں کو دیا ہے اب بھی دے گی۔ ارباب غلام رحیم کو معاون خاص وزیر اعظم کا بنا دیا گیا ہے، وہ ایکٹیو بھی ہو گئے، اپوزیشن کی دیگر جو جماعتیں سندھ میں وہ بھی ہو گئی ہیں، اور وفاقی حکومت کے کچھ وزراء کا کہنا ہے کہ گلگت آزاد کشمیر کے بعد وہ سندھ فتح کریں گے، آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں جی، آپ بھی غور سے سنیں، میرے دوست جو مجھے ابھی سنتے ہوں گے یا سنیں گے شام تک، اگر یہ اتحاد مہنگائی کے خلاف ہوتا تو خدا کی قسم اس اتحاد کو سب سے پہلے میں ویلکم کرتا۔ یہ اتحاد اقتدار کے لیے ہے کہ جی ڈی اے سے نہیں ملتا ہے پی ڈی اے سے ملے، پی ڈی اے سے ملتا ہے سی ڈی اے سے ملے، سی ڈی اے سے نہیں ملتا ہے ٹی ڈی اے سے ملے، اقتدار ملے۔ یہ اتحاد اگر آج غریبوں کے پیٹ اور بھوک اور روزگار اور مہنگائی کے خلاف ہوتا، معیشت کے لیے بنتا، تو خدا کی قسم میں واحد سیاستدان ہوتا جو کھل کے ویلکم کرتا۔ مگر بدقسمت یہ ہے کہ صرف اقتدار کی جنگ ہے، اقتدار کا درد ہے، غریبوں کا درد کسی کو نہیں ہے، اس ملک کے غریبوں کا درد کس کو نہیں ہے۔ ہمیں ایمان کے حد تک رات کو سوتے وقت بھی یہ سو کے سوتے ہیں کہ آج کوئی ماں بھوکی تو نہیں سوئی ہوگی، آج کوئی بچے بھوکے تو نہیں سوئے ہوں گے، اور اس کو میں نے 30 سال میں ثابت کیا ہے، جہاں پہ لوگوں کو راستے دیے ہیں، روزگار دیا ہے، اپروچز دیے ہیں، ہاسپٹلز دیے ہیں، ہم نے ایجوکیشن دی ہے، اور انشاءاللہ تعالی آپ بہت جلد دیکھیں گے کہ میں اپنے بچوں کو اینٹ سے اٹھا کے اوپر لے کے آؤں گا۔ وزیر اعظم نے کل بیان دیا ہے کہ مجھے پیپلز پارٹی نے بھی، نواز لیگ نے بھی آفر دی تھی کہ پارٹی میں آئے، مگر میں دیکھ رہا تھا کہ یہ چوری کر رہے ہیں، اس لیے میں نے اپنی پارٹی میں۔ آج اس پاکستان میں سب سے زیادہ جو کرپشن ہے وہ آج پی ٹی آئی میں ہے، اس کا ثبوت آپ کے سامنے ہے۔ ہیلتھ منسٹر کے اوپر کرپشن کا الزام لگا، نکال بھی دیا، پھر سیکرٹری جنرل بنا دیا۔ جن جن وزیروں کو نکالا گیا ہے ان کو دوسرے طرف سے لگایا گیا ہے۔ کرپشن اتنی ہے، چینی کی کرپشن کھلی ہوئی ہے، کچھ نہیں ہوا، گندم کی کرپشن کچھ، ادھر سے بھیجو ادھر سے منگاؤ، ادھر سے بھیجو ادھر سے منگاؤ، یہ کیا کرپشن نہیں ہے؟ کوئی اور جماعت کرتی، میں تو بغیر کھاتے میں، مجھے کل پوچھا کہ سر آپ لوگوں نے 82 میں انکم ٹیکس دیا تھا، میں نے کہا بل میں 82 83 سے دے رہا ہوں۔ 75 میں میرے پاس ٹیلی فون نمبر تھا، لوگوں کو فونیں نہیں ملتی تھی، میرے پاس 255071 2555 ٹیلی فون نمبر ہوتا تھا۔ سکھر میں اس زمانے میں 2000 ٹیلی فون ہوتی تھی، اور میرے لیے ثابت کرو، دعوے سے کہتا ہوں، سارے ملک کے ایجنسیوں کو کہتا ہوں، ثابت کرو کہ 1 ایکڑ زمین ایگریکلچر کی یا شہر کی میری پاس ہے لوگوں کی، یا میں نے قبضے کی ہے یا غیر قانونی ہے، تو میں مجرم بغیر بات کے، آپ گواہ ہیں میڈیا کے سامنے۔ کوئی ایک چیز ہاں یہ ہے کہ کھربوں روپے کی زمینیں میں نے بچائی ہیں، یونیورسٹیوں کو دی ہیں، پارکوں کو دی ہیں، اسکولوں کو دی ہیں۔ میرے لیے بتاؤ کہ وہاں کینٹین کا پلاٹ بھی میں نے لیا، لوگوں کو بچایا ہے، بڑے بڑے شہرہ بنے ہیں، چھپا کے بنائے ہیں کہ کسی کو یہ پتہ نہ پڑ جائے کہ یہاں شہرہ بن رہی ہے اور سستی زمینیں نے، اور میں نے کہا کسی غریب کو نقصان بن جائے۔ آپ کے سامنے ایک رنگ روڈ بنا، کسی کو پتہ نہیں تھا۔
صرف اس لیے کہ وہاں غریب آدمی 10 لاکھ 12 لاکھ میں زمین نہ بیچ دے. آج وہ زمین 2-2 کروڑ کی ایکڑ کی ہو گئی, کمرشل ہو گئی ہے. خود 1 ایکڑ نہیں لیا میں نے. اچھا شاہ صاحب, ایک ریفرنس آپ کے اوپر جو ہے نا وہ چل رہا ہے, دوسرا سپلیمنٹری ریفرنس بھی نیب لے آئی ہے, تو آپ کیا سمجھتے کدھر ہے؟ ہیں؟ نہیں لائے, وہ نظر ثانی کے لیے واپس چلا گیا. نہیں لائے نا. 2 سال میں سپلیمنٹری جب لے آ رہے, جن کا نام مجھے پتہ پڑا کہ محترم بہت سینئر وکیل ہے سپریم کورٹ کے بھی, بہت سینئر, کئی بار بار کے پریزیڈنٹ بنے ہیں, ہائی کورٹ کے ڈسٹرکٹ کے, نظام بلوچ کا نام دیا. اس میں حالار میمن کے سیکرٹری کا نام دیا. اس میں ایک پتہ نہیں نام ہے, شاہ پتہ نہیں کون ہے وہ, آئی ڈونٹ نو, میں نہیں جانتا, اس کا غریب کا نام دیا ہے. ایک میں شاید کسی کا نام دیا ہے, مجھے یاد نہیں پڑا. گولو ہے کوئی, ہاں گولو ہے وہ, اس کا نام دیا ہے. کیا ہے جو کہتے ہیں نا پیچھے سے, کیا کہتے ہیں, پراپرٹیاں لیتے ہیں اور چھپاتے ہیں, کس کو کیا کہتے ہیں؟ نہیں, لینڈ گریبر, بے نامی ایک آیا ہے. 22 کروڑ عوام میں بے نامی آیا کہ یہ پراپرٹی سائن کی ہے ہمارے نام پہ دی. کوئی ایک ایسا اکاؤنٹ دکھاؤ گے جہاں سے میرے 50 کروڑ 10 کروڑ 15 کروڑ 10 لاکھ روپے کیش نکلا ہو اور غلط ٹرانزیکٹ سے آیا ہو؟ نکلا ہے, لے آؤ. ابھی تک تو 7 گواہ چلے, کوئی گواہ میرے اوپر نہیں آیا ہے. مجھے باندھ کے رکھا ہوا ہے کہ کشمیر میں خورشید شاہ جاتا تو بلاول صاحب کے ساتھ ہوتا اور دونوں ساتھ ہوتے تو وہ الیکشن جیتتے, اور جیتتے. چیلنج سے کہتا ہوں میں جیتتا, کیونکہ میرا بچہ مجھ سے پیار کرتا ہے, وہاں میری پارٹی کے ساتھ پیار کرتا ہے. مگر باندھ کے رکھا, گلگت میں باندھ کے رکھا. خالد مقبول صدیقی نے کل بیان دیا ہے کہ دادو کے نمائندہ کراچی بند نہیں کرا سکتا, مطلب سی ایم جو ہے وہ دادو کا ہے, وہ کراچی بند نہیں کرا سکتا اس کرونا کی صورتحال پہ سیاست کر. جتنا سندھ گورنمنٹ نے کام کیا ہے, اب پنجاب کے لوگ سکھر میں آتے ہیں SIUT میں اور دیکھ کے پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ علاج مفت. پنجاب اور خیبر پختونخوا, بلوچستان, افغانستان, فاٹا, سری لنکا, وہاں کے لوگ سکھر آتے ہیں کہ دل کا آپریشن فری ایسا ہوتا ہے, یہ تو خواب ہے. 35 لاکھ کی بیٹریاں پڑی ہیں فری میں اور گورنمنٹ کرتی ہے خرچ. اب سندھی میں کہتے ہیں گدڑ راکھ نہ پوجے آنکھ تھو کھٹا. گدڑ انگوروں پر نہیں پوچھتا ہے, پھر کہتا کھٹا ہے. اور یہ جو لوگ ہیں عمران والے, ایک اپنا اسپتال بتا دیں, NICVD, SIUT, جنا کینسر اسپتال, یہ بتا دیں کہ ہمارے پاس فری ہے. ہاں ایک ہے میرے وزیر اعظم کی ماں کے نام سے, وہاں غریب جا کے تو دکھائے, جا کے دکھائے اور پھر آ کے بتائے. 50 لاکھ 60 لاکھ 80 لاکھ. یہاں لیور جس کا 60 لاکھ روپے آپریشن کا ہے اسلام آباد میں, لوگ انڈیا جاتے تھے, آج لیور کی ڈیلی 3 آپریشن ہوتی ہیں فری آف کاسٹ. اچھا صاحب, مرزا اسلم بیگ کی سوانح حیات کتاب آئی ہے, اس کا نام ہے اقتدار کی مجبوریاں. اس نے کہا ہے کہ سیاستدان اقتدار اتنے بھوکے ہیں کہ قومی غیرت تک کو داؤ پہ لگا دیتے ہیں اور خود جنرلوں کو کہتے ہیں کہ اس کی حکومت گراؤ, ہمیں اقتدار دے دو. دیکھیں اسلم بیگ کو بے ادب کرتا ہوں, اچھا آدمی ہے اور کریزی نہیں ہے, مگر ان سے پوچھو کہ 1990 میں تم نے کیا کیا, اور پھر اقتدار کے لیے کون ماشاء اللہ لگاتے رہے. پاکستان بنا ہے ماشاء اللہ اور سازشوں کے گڑھ میں, کیوں نہیں اٹھ رہے, کیوں نہیں ہمارے لوگ خوشحال ہو رہے ہیں. یہی ہے کہ ان کے لیے کوئی بولتا نہیں ہے کہ غریب کے اوپر لاٹھی بستی ہے, امیر کے لیے پھول بچھائے جاتے ہیں. ان کے لیے کوئی کہتا نہیں ہے, ہمارے لیے لاٹھیاں ہیں, وہی لاٹھیاں لگاتے ہیں جو پھول بھی ان پہ پڑتے ہیں. تھینک یو جی, بہت مہربانی. یقین سے کہتا ہوں کہ جس کو بھی دل چاہے مناظرہ کرے. 2008 سے 2013 تک مقابلہ کرے. ہم نے کیا کیا ہے, کسی اور نے کیا.
YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।